اور حضرت ورقہ سے کہا کہ جناب یہ اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے۔ حضرت ورقہ نے فرمایا جی فرمائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جو کچھ غار حرا میں بیتی تھی سب کچھ بیان کر دیا۔ حضرت ورقہ کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ حضرت ختیجہ نے جب پوچھا تو اس وقت کیا کہا؟ یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کا نام اس لیے لیا کہ خود دین عیسائیت پر تھے، اور جب سرکار گئے ان کے پاس تو اب موسیٰ علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جو دین لے کر آئے تھے اس دین کا ایک اہم جز جہاد تھا، اور نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی اس کا ایک اہم جز جہاد ہے۔ اس مناسبت سے اب انہوں نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ حضرت ورقہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور کہا ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، نابینا بھی ہو گئے تھے نا۔ کہا کاش میں جوان ہوتا تو آپ کی پرزور حمایت کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آوا مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ آپ کو ضرور نکالیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب بھی اللہ کا نبی دعوت لے کر آتا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی قوم اس کی مخالفت کیا کرتی ہے۔ تو یہ آپ کے مخالف ہوں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اب بڑی شاداں فرحاں خوش ہو کر یہ واپس آئی۔ یہاں ایک مسئلہ قابل ذکر ہے کہ یہ پہلی وحی کب آئی تھی؟ اب علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں وحی آئی تھی، کیونکہ ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن نبی کریم علیہ السلام 40 سال کے پورے ہوئے، تو ماہ ربیع الاول میں پہلی وحی آئی تھی۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، ماہ رمضان میں پہلی وحی آئی تھی، ماہ رمضان میں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن نازل بھی کب ہوا؟ ماہ رمضان میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر۔ یہ قرآن مبارک لیلۃ القدر میں آیا، اور لیلۃ القدر رمضان شریف میں ہوتی ہے۔ بعض علماء نے یہ دلیل دی ہے۔ لیلۃ القدر کہاں ہوتی ہے؟ رمضان شریف میں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر ہے 21ویں
یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں۔ ہمارے اس دور کے ایک بڑے معروف عالم حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر تھی، اور لیلۃ القدر کی تاریخ کون سی تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا، صحابہ نے پوچھا آقا یہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیر کا دن وہ ہے جس دن اللہ نے میرا میلاد شریف کیا تھا، میں پیدا ہوا تھا، اور پیر کا دن ہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پہلی وحی نازل فرمائی تھی۔ تو پیر کے دن پہلی وحی آئی، یوم فیہ انزل علیہ، مجھ پر پہلی وحی اتری تھی۔ تو پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حساب لگایا ہے تقویم کا کہ اس سال تقویم کے حساب سے پیر کے دن آخری عشرہ میں 2 تاریخیں آتی ہیں، 21ویں اور 28ویں۔ 21ویں کو بھی پیر تھا، 28ویں کو بھی پیر تھا، لیکن 28ویں لیلۃ القدر نہیں بنتی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سرکار پر جب پہلی وحی اتری تو 21ویں رمضان شریف کی تاریخ تھی۔ یہ انہوں نے دلیل دی ہے، لیکن یہ دلیل بن تو سکتی ہے لیکن اتنی پکی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان شریف میں جو قرآن اترا، لیلۃ القدر میں جو قرآن اترا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اترا ہے 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ جو لوح محفوظ سے اترا ہے پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر، یہ سارے کا سارا قرآن اکٹھا اترا ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام کے پاک دل پر اترا ہے وہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ اسی لیے میں قرآن کریم میں اس قرآن کے نزول کے لیے 2 صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک کا مادہ ہے انزال اور ایک کا مادہ ہے تنزیل۔ انزلا، انزلنا، انزلا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس انزال کا معنی ہوتا ہے یک دم اتارنا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سارے کا سارا قرآن یک دم نازل کیا گیا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی لفظ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر کے اندر سارے کا سارا قرآن یک دم نازل کیا گیا۔ تو یہ جب یک دم نازل ہو تو لفظ کون سا بیان ہوتا ہے؟ عام طور پر انزلا، انزلنا، انزلا، یعنی باب افعال سے۔ لیکن جب سرکار کے دل پر قرآن کریم کہ اترنے کی باری آئی تو اب اللہ تعالیٰ نے بالعموم باب تفعیل کا صیغہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نزل علی محمد۔ تو باب تفعیل جو ہے نا، اس کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارنا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے نازل فرمایا۔ تو چونکہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا، اس لیے قطعیت کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال دوسرے دلائل کو ساتھ ملا کر ترجیح یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر یہ پہلی وحی ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ تو میں نے اس لیے بیان کیا کہ تاکہ قرآن کے جو قطعیت کا منکر ہے وہ کافر بنا کرتا ہے، تو اگر کوئی ربیع الاول کا قول کرتا ہے تو کافر نہیں ہے، وہ علمی اختلاف ہے۔ بہرحال ترجیح کیا ہے کہ سرکار پر پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ رمضان میں۔ 40 سال کی عمر مبارک ربیع الاول شریف کے اندر پوری ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام جب 40 سال کے پہنچے تو خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی سرکار کو جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے صبح وہی کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ 6 مہینے تک سلسلہ یوں ہی رہا۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کریم نے سورۃ اقرا کی آیتیں نازل فرمائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو یہ پہلی 5 آیتیں یہ غار حرا میں ماہ رمضان شریف میں نازل ہوئی۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ یہ کلام کوئی ہلکا تو نہیں تھا، بڑا بھاری کلام تھا، بڑا بھاری کلام تھا۔ سرکار کے اس جسد اطہر پر یہ کلام پہلی بار نازل ہوا تھا، جس کی وجہ سے سرکار کا قلب اطہر جو ہے وہ زیادہ دھڑک رہا تھا۔ اب چند دن تک وحی نہیں آئی، وحی رک گئی۔ جب وحی رکی وہ اس لیے رکی تھی کہ قلب مبارک میں اس کا شوق زیادہ پیدا ہو، اور ابھی تازہ تازہ بوجھ پڑا ہے، دوبارہ یکدم بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دل میں بڑا اشتیاق رہتا تھا کہ کب وحی آئے، کب وحی آئے، کب وحی آئے۔ اب یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حدیث شریف کی جتنی کتابیں ہیں، سب کتابوں میں سے نسبتاً زیادہ صحیح کتاب ہے بخاری شریف، لیکن یہ حدیثیں جمع کرنے والا بہرحال انسان تھا۔ امام بخاری انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ اور بخاری شریف لکھی گئی ہے کتنے سالوں کے بعد؟ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے تقریباً 200 سال بعد۔ تو جب اتنا وقفہ گزر چکا تھا، امام بخاری بھی فرشتے نہیں تھے، انسان تھے، تو حدیثوں کی روایت کرنے میں بہرحال غلطی تو لگ سکتی ہے نا۔ خدا کے لیے یہ نہ سمجھ لینا کہ بخاری میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا قرآن کی طرح صحیح ہے، بالکل نہیں۔ اللہ کی راہ ریب کتاب صرف ایک ہے جس کا نام ہے قرآن حکیم، بس۔ باقی بخاری شریف میں بھی غلطیاں ہیں۔ یہاں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کو شوق بڑا ہوتا تھا، وہی آ نہیں رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نہ چڑھ جاتے تھے پہاڑ پر، تو جب وہی نہیں آتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ کئی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا دل چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا کر خودکشی کر لوں، یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو پھر جبریل آ جاتے اور کہتے نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہو، آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ یہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے۔ اگر اس روایت کو مان لیا جائے
تو دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک نتیجہ تو نکلتا ہے نا، کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنی نبوت پر ہی شک تھا، اس لیے تو آپ کو جبریل آن کے تسلی دیتا تھا، نہیں آپ نہ اپنے آپ کو گرائیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو بھائی اگر نبی پاک کو اپنی نبوت میں شک تھا تو ہم کیوں نہ شک کریں؟ جس طرح امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی کی نبوت پر بغیر شک کے ایمان لائے، اسی طرح رسول اور نبی پر بھی لازم ہے کہ بغیر کسی شک کے اپنی نبوت پر ایمان لائے۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو وہی رسول پاک پر نازل ہوئی، رسول پاک نے خود اس وحی کو مانا، یہ اللہ فرماتا ہے، اور سب ایمان والوں نے بھی مانا۔ تو اگر وہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد بھی رسول پاک کو اپنی نبوت میں شک تھا تو اس کا مطلب ہے مانا تو نہیں تھا نا، مشکوک تھا معاملہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک سے بری، ریب سے بری، نبی کریم علیہ السلام کو اپنی نبوت پر کامل اور سچا ایمان تھا۔ ابھی ایمان نہیں ہونا تھا، ابھی جبریل آیا نہیں، سرکار گزرا کرتے تھے تو درخت اور پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں وحی لینے کے بعد جب واپس آ رہے تھے، جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کو غار حرا میں خود جبریل نے پہلے سلام کیا تھا، مسند بچھائی، اپنا تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد اللہ کا پیغام سنایا تھا اقرا، اور پھر وہی لینے کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لا رہے تھے، جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ ادب سے عرض کرتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے گئے، مقدس وادی میں پہنچے تو درخت میں سے آواز آئی تھی کہ نہیں، اننی انا اللہ، آئی تھی نا درخت سے آواز، فرمایا فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اب اللہ تعالیٰ نے، جبریل وہاں نہیں آیا، صرف درخت میں سے آواز آئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو تو ذرا بھی شک نہیں پڑا وہاں، یہاں تو جبریل آ رہا ہے، تعارف کرا رہا ہے، تو یہاں سرکار کو کیسے شک ہو سکتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شان والے نبی ہیں، کمال والے نبی ہیں، بڑے مرتبے والے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ ڈائریکٹ بغیر جبریل کے واسطہ سے کلام کیا کرتا تھا۔ درخت میں سے پیغام سنا، پورا یقین آ گیا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، پیارا رسول ہوں۔ ارے جب غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل نے آ کے پیغام دیا تھا، نبی پاک کو تو پہلے بھی پتا تھا میں نبی ہوں، جب اس نے آن کے پیغام سنایا تو نبی پاک کو نبوت کا پہلے سے یقین تھا، اس یقین میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔
اور امام بخاری کی یہ بات درست نہیں. ویسے بھی اس کی سند دیکھو. بخاری شریف کے اندر کئی حدیثیں ہیں متصل موصول، یعنی ایک راوی دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا. اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متصل. لیکن یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے نا، روایت، یہ متصل ہے ہی نہیں، یہ ہے تعلیقات میں سے. اس کے راویوں کو ہی پتہ نہیں کیڑا ہے راوی، کون بیان کرنے والا ہے، دی ماں دا نا کی ہے، ابے دا نا کی ہے. تو بھئی تعلیق روایت لے کر، ضعیف روایت لے کر ہم مصطفیٰ کی نبوت کے بارے انگلی نہیں اٹھا سکتے. اور پھر سرکار خودکشی کرنا چاہتے تھے. کیوں خودکشی کرنا چاہتے تھے؟ میں اور تم خودکشی کرنا چاہو تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ خودکشی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے؟ حرام ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام خودکشی کرنا چاہتے تھے تو یہ اچھی بات تھی یا بری بات تھی؟ بری بات تھی. اب قرآن سے پوچھو مصطفیٰ نے کبھی بری بات کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، اوے میری نبوت کا انکار کرنے والو، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں مصطفیٰ تمہارے اندر کتنی لمبی زندگی گزار چکا ہوں. میرا بچپن دیکھ لو، میرا لڑکپن دیکھ لو، میری جوانی دیکھ لو، میری یہ جوانی دیکھ لو، میری زیادہ عمر دیکھ لو، میرا ادھیڑ عمر ہونا دیکھ لو. میری پوری زندگی میں اگر تمہیں کوئی کجی نظر آئے، انگلی رکھ دینا، کہنا ایسی کجی والا نبی نہیں ہوتا. لیکن جب میری ساری زندگی پاک ہے، صاف ہے، انگلی نہیں رکھ سکتے، تو اب کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا تو دعویٰ ہے ساری زندگی دیکھ لو، مصطفیٰ کی ساری زندگی دیکھ لو، لوگوں کی ساری زندگی دیکھ لو، سارے اچھوں سے اچھا سمجھی، سارے اچھوں، ارے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اسے ہے اس اچھے سے اچھا بھی ہے اس اچھے. سرکار نے خود اپنی ساری زندگی کو بطور دلیل پیش کیا. میں تو کچھ جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، آپ بھی جھوٹ بول سکتے ہو، ہمارے سیاستدان بھی جھوٹ بول سکتے ہیں. یار ساڑی پچھلی زندگی کو پیڑی تے نہیں نا، اس تے تہاڈی نوکری جو گزاری ہے، سانو ووٹ دیو. ہم تو جھوٹ بول سکتے ہیں. تو آمینہ کے لال کے بارے کیا خیال ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں اپنے مصطفیٰ پیارے سے جیسا سچا کوئی بنایا ہی نہیں. اور پھر اللہ بھی دیکھو، یہ تو سرکار نے اپنی عمر پاک کو بطور دلیل پیش کیا نا. اللہ بھی تو دیکھو نا، اللہ کیا فرماتا ہے. اللہ نے کئی قسمیں بیان فرمائی، اسی کہتے ہیں اسی قسم کھانے ہیں. اللہ نے کئی قسمیں بیان کی ہیں. ایک قسم سن لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، لعمرو کا محبوب پیارے مجھے تیری عمر کی قسم. کس کی قسم؟ مجھے تیری عمر کی قسم. میری عمر
آج ہے 55 سال 25 دن. میری عمر میں یہ جو گھڑی اب گزر رہی ہے یہ شامل ہے کہ نہیں؟ جب صبح کی اذان ہو رہی تھی تو وہ وقت میری عمر میں شامل ہے کہ نہیں؟ کل کا دن، پچھلا سال جب میں پیدا ہوا تھا، وہ جتنی گھڑیاں نا، جتنے سیکنڈ ہیں، سارے ملے تو مل کر میری عمر بنی 55 سال 25 دن. اللہ بھی قسم بیان فرماتا ہے، لعمرک محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم. اب سرکار کی عمر پاک میں جتنی گھڑیاں تھیں، جتنے سیکنڈ تھے، ایک ایک سیکنڈ کی اللہ قسم کھا رہا. محبوب جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت کی قسم، اس کے بعد والی گھڑی کی قسم، پھر جب تو حضرت حلیمہ کے پاس گیا تھا مجھے اس وقت کی قسم، جب واپس آیا تھا اس وقت کی بھی قسم، جب تو جوان ہوا مجھے اس وقت کی بھی قسم، شادی ہوئی اس وقت کی بھی قسم، جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا مجھے اس وقت کی قسم. محبوب پیارے تیری عمر میں جتنی گھڑیاں آئی ہیں نا اس گھڑی کی بھی قسم. محبوب جب جبریل تیرے پاس آیا تھا نا پہلی وہی لے کر، اس وقت کی بھی مجھے قسم. اور محبوب جس وقت کے بارے لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ تو اوپر جا رہا تھا اور خودکشی کرنا چاہتا تھا، محبوب مجھے تو اس وقت کی بھی قسم. اب اگر سرکار خودکشی کرنا چاہتے تھے تو اللہ کی قسم ہے اللہ اس وقت کی قسم نہ کھاتا، کیونکہ یہ خودکشی والا ارادہ برا ارادہ ہے، صحیح ارادہ نہیں. پتہ چلا اگر سرکار نے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی برے کام کا ارادہ کیا ہوتا میرا اللہ کبھی اس وقت کی قسم نہ بیان کرتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا لعمرک محبوب پیارے مجھے تیری عمر پاک کی قسم. اس کا مطلب یہ ہوا اوے دنیا والا میرا محبوب تو وہ ہے بچپن سے لے کر وصال مقدس تک. میرے محبوب کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ شان والا ہے. محبوب کی ایک ایک گھڑی آن والی ہے، پیار والی ہے. اللہ یا رسول اب دھوم دھام سے کہہ دو سارے اونچوں سے اونچا سمجھ، سارے اونچوں کوئی گوشہ خالی نہ رہے، اپنے آقا کی عظمت بیان کرنی ہے، اپنے آقا کی رفعت بیان کرنی ہے. خوب دھوم دھام سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا بھی ہے اس اونچے. یا رسول حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی رکی رہی، یہ تو ٹھیک ہے،
لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ سرکار خودکشی کرنا چاہتے تھے یا کیا تھا۔ اب کتنا عرصہ وحی رکی رہی، یہ علماء نے مختلف مدتیں بیان کی ہیں، مختلف مدتیں۔ کسی نے 2.5 سال کہا ہے، کسی نے 40 دن کہا ہے، اور ایک قول 3 دن کا بھی ہے کہ 3 دن تک وحی رکی رہی، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مقدس وہ جو پہلی بار وحی کا بوجھ پڑا ہے نا، وہ اس کو برداشت کر لے اور اس کے اندر جسم اقدس کے اندر مزید شوق پیدا ہو۔ حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ اتنے علماء نے اسی بات کو زیادہ پسند کیا ہے کہ پہلی وحی بھیجنے کے بعد اللہ پھر محبوب کو 2.5 سال تک انتظار نہ کراتا، کیونکہ وہ محب ہے اور یہ محبوب ہے، اور محبوبوں کو زیادہ انتظار نہیں کرایا جاتا، اس لیے یہ 3 دن والی بات جو ہے نا انہوں نے پسند کی۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اب حرا سے واپس آئے نا تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی ہے، کرسی پر جبریل علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ جبریل علیہ السلام، جبریل بھی پورے جاہ و جلال کے ساتھ اس وقت اپنی اصلی شکل میں تھا، کرسی پر بیٹھا ہے جبریل، اور جبریل کی جو اصلی شکل ہے اس میں کتنے پر ہیں؟ 600۔ کتنے پر ہیں؟ 600۔ وہ 600 پروں والا جبریل اور سارے افق کو جبریل علیہ السلام نے اپنے جسم سے بھرا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اب پھر قلب انور کے اندر وہ چیز پیدا ہوئی جو پہلی وحی کے نزول کے وقت پیدا ہوئی، وہ بوجھ تھا نا۔ سرکار جلدی جلدی گھر تشریف لائے، جب گھر تشریف لائے سرکار لیٹے تو اب جبریل علیہ السلام نے 29ویں پارے کی یہ آیات مبارکہ سورۃ مدثر، سرکار کمبل لیٹ گئے نا، جبریل آئے اور آن کے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے آئے۔ کیا ہے سرکار چادر لپیٹتے ہیں، اللہ کو وہ ادا بھی پسند آ جاتی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب اے چادر اوڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا، انذار والا کام سنبھال۔ یہاں بعض علماء نے فرمایا کہ ڈیوٹی اب شروع ہوئی سرکار کی، یہ ڈرانے والی، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے والی ڈیوٹی اب شروع ہوئی، لیکن ابھی یہ نہیں تھا کہ کس کس کو ڈرانا ہے، یہ نہیں تھا، بس یہی تھا کہ ڈرا۔ تو یہ ایک مسئلہ آج کل علماء میں زیر بحث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ 40 سال پہلے تک نبی تھے یا نہیں؟ تو بعض حضرات کا خیال ہے کہ نہیں، نبی نہیں تھے۔ تو وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی پر لازم ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھیں تو اس کو روکیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے تو جبریل کے آنے سے پہلے تو نہیں روکا تھا بت پرستی سے، اس لیے سرکار اس وقت نبی نہیں تھے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں، کچھ بزرگ بھی ہوں گے ان میں، لیکن یہ دلیل بھی بڑی کمزور ہے۔ چلو یہ تو سارے ہی مانتے ہیں نا کہ پہلی وحی کون سی آئی تھی؟ اقرا، غار حرا میں۔ تو اقرا کے نازل ہوتے ہی سرکار نے بت پرستی کو روکنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں، بلکہ 3 سال کے بعد جب آئی نا آئے تو فَاصْدَعْ بِمَا
تؤمر واعرض عن المشرکین، اس کے بعد اب سرکار نے کھلم کھلا روکنا شروع کیا۔ پتہ چلا بعض اوقات نوٹیفیکیشن پہلے جاری ہو جاتا ہے، بندہ چارج بعد میں سمو۔ اوباما نو نہیں ویکھیا صدر کدوں دا بنیا سی؟ نومبر دا بن تے گیا سی نا ادوں، لیکن چارج کدوں لیا سی؟ 20 جنوری نو صدر تھا۔ اللہ نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نبوت کا نوٹیفیکیشن تو بہت پہلے ہی جاری کر رکھا تھا، بہت پہلے۔ اور کب جاری کیا تھا؟ صحابہ نے خود پوچھا متا وجبت لک النبوہ، آقا آپ کب سے اللہ کے نبی ہو؟ کب سے؟ صحابہ کو پتا تھا جبریل آیا ہے سرکار پر غار حرا میں، پتا تھا سرکار کب سے نبی بنے ہیں، وہی کب سے آئی ہے۔ اس کے باوجود صحابہ پوچھتے ہیں آقا آپ کب سے نبی ہو؟ صحابہ بھی سمجھتے تھے اعلان اب کیا ہے سونا پہلے دا۔ تو سرکار فرماتے ہیں وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح پڑی نہیں تھی، میں تو اس وقت بھی اللہ کا نبی۔ اس لیے نا سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار نے آتے ہی پہلا کام کیا کیا تھا؟ سجدہ۔ اور سجدے میں کیا کہا تھا؟ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش۔ تو امت کو بخشوانے کی دعا یہ میری امت، رب ہب لی امتی، میری امت۔ اور امت کس کی ہوتی ہے؟ سرکار کو تو اس وقت بھی پتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اوے پہلے سجدہ بے روز ازل، رود پہلے سجدہ، ارے پہلے سجدہ بے روز ازل سے درود، پہلے سجدہ ازل سے درود، یادگاری یہ امت، سلام مصطفیٰ جانے، سلام شمع بز میں، اب آ رہی بھائی یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، تکبیر کہیے، اللہ اکبر، بتائیے کہ رب سب سے بڑا ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، محبوب اپنے کپڑے پاک رکھیے، پاک رکھیے، پہلے بھی آپ پاک رکھتے تھے اب بھی پاک رکھیے حسب سابق۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور یہ جو پلیتی ہے نا، پلیتی، اس سے بھی حسب سابق دور رہیے، یہ بتوں والی پلیتی ہو یا کوئی اور، ان سے ہمیشہ دور رہیے۔ تو آپ بھی دور رہا کرو، کپڑوں کو پاک رکھا کرو، کپڑوں کو۔ تو بعض بھائی نہیں خیال کرتے، پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑی بری بیماری ہے۔ وہ حدیث شریف سن لو، نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے نا، سرکار یکدم اپنے خچر سے نیچے اترے، فرمایا یہ یہاں 2 قبریں ہیں، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور میرا خچر ان قبر والوں کا عذاب دیکھ کر ڈر گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو، یہ مشرک نہیں تھے، ایمان والے تھے، چھوٹے گناہ ہیں جن کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ ایک قبر والا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا قبر والا چغلی کیا کرتا تھا، بیٹھے خام خواہ شروع کر دیا، او دی اے گل ہے، او دی اے گل ہے، او انج دا ہے، او انج دا ہے، چغلی کرتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک کھجور لی، کھجور کی ٹہنی، اس کے 2 حصے کیے، کس طرح؟ انج نہیں توڑی، ایسے نہیں توڑی،
بلکہ یوں نہ لمبے رخ سے نا اس کے دو حصے کیے. سرکار نے ایک حصہ ایک قبر پر گاڑا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑا، اور فرمایا جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. کیوں کہ ٹہنی جب تک سبز رہتی ہے اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اور قبر پر کوئی بھی اللہ اللہ کرے تو قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. تو سرکار نے ایک اور حدیث میں فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، کیونکہ اکثر قبر والوں کو عذاب اسی وجہ سے ہوگا، اکثر قبر والوں کو. تو اپنے کپڑوں کو بالکل صاف رکھ، بتوں سے بچنا چاہیے. اور ویسے آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ کھڑونے بت جو ہیں نا، یہ کھڑونے بت یہ بنا کے روز لوگ رکھ لیتے ہیں. اور یہ خاص طور پر یہ کپڑے والے جو کپڑے سینے والے حضرات ہیں نا، یہ بھی اپنی دکانوں پر نا بڑی بڑی عورتوں کے بت بنا کر نا ان کو لباس پہنا کر رکھا کرتے ہیں. تو یہ بھی رجز ہے بھائی، یہ بھی بت پلیتی ہیں، ان سے بھی بچا کرو. یہ اللہ نے یہ دوسری وحی عطا فرمائی نا سرکار کو، تو اس میں یہی فرمایا محبوب نا یہ کپڑوں کو پاک بھی رکھا کرو اور پلیتی سے دور رہا کرو. شرک والی پلیتی ہو، بدعت والی پلیتی ہو، جھوٹ والی پلیتی ہو، اللہ تعالیٰ ہر پلیتی سے دنیا کی محبت زیادہ جو گناہ پر لے جائے یہ بھی پلیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی پلیتی سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ نے ایک اور حکم بھی دیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. بڑی اہم بات ہے، زیادہ لینے کے لیے کسی کو مت دیا کرو. زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کیا کرو، مت دیا کرو. ہمارے ہاں یہ نیوتا کیا ہوتا ہے؟ نیوندرا یہ لکھواتے ہیں ہم لوگ کہ لکھ یار میں اینے پیسے دیتے. وہ کیوں لکھواتے ہیں؟ کہ بعد اساں ان دے نالوں ود لینے. لوگ کہتے بھی ہیں وہ اساں تینوں اینے دیتے سی تے توں سانوں بعد وچ کنے. نہیں میرے بھائی، اسلام میں یہ جائز نہیں. زیادہ لینے کی نیت سے کسی کو مت دو. دینا ہے تو صرف اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر کہ یہ اس وقت ایک مصیبت میں ہے، اس پر مشکل وقت ہے، خرچے کا وقت ہے، ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو. تو دیکھو نا اس کا پھر ثواب بھی ہوگا، گناہ سے بھی بچو گے. پھر جب تیرا وقت آئے گا لوگ تیرے ساتھ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعاون کریں گے. تو کبھی ایسے مت کرو کہ ہم نے زیادہ دینے کے لیے، زیادہ لینے کے لیے کسی کو دینا ہے. جب بھی کسی کی خدمت کرو تو کس لیے؟ اللہ راضی ہوگا. یہ ہے اصل دین. اصل دین ان چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، سرکار نے پھر اب نہ اپنے خاص خاص تعلق والوں کو سرکار نے تبلیغ کرنی شروع کر دی. اور یہ شاید اب اگلے جمعے باری آئے گی کہ سرکار پر پہلے دن وحی آئی تو پہلے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے. تفصیل شاید اگلے جمعے آئے گی. اچھا، اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک بار اور چند دن کے لیے وحی رکی. وہ بھی سن لیجئے. جب سرکار پر وحی آتی رہی نا تو نبی کریم علیہ السلام بتاتے تھے اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا. ایک مرتبہ 2-3 دن کے لیے سرکار پر وحی نہیں آئی، یا سرکار کی طبیعت مبارکہ ٹھیک نہیں تھی، نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا نہیں کہ اللہ نے یہ پیغام دیا، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے. ایک کافرہ مشرکہ عورت جو غالباً ابو لہب کی بیوی ہے، اس نے تانا دیا
چھوڑ دیا محمد کے شیطان نے اس کو. توبہ تو شیطان آپ کے اس کو کچھ سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا، اب چند دن سے وہ نہیں آیا، وہ بھی اس سے ناراض ہو گیا. جب اس نے یہ بات کہی نا کہ محمد کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا، میں یار اکثر کہا کرتا ہوں، اے زرداری کو کوئی تانا دے نا تو جواب اس کی پارٹی کے جیالے دیتے ہیں. بے نظیر کو تانا دیتا تھا کوئی تو جواب اس کی پارٹی کے جیالے دیتے تھے. نواز شریف کو کوئی تانا دیتا تھا، جواب اس کی پارٹی کے متوالے دیتے تھے. مشرف کو کوئی تانا دیتا تھا، جواب اس کی پارٹی کے چمچے دیتے تھے. درانی تھی فرعون کی. فرعون جائے گا جہنم میں اور حضرت آسیہ جائیں گی. ان کا نکاح بھی تو کسی کے ساتھ ہوگا نا. اور حضرت مریم کا نکاح دنیا میں تو ہوا ہی نہیں تھا کسی کے ساتھ. ان کا نکاح بھی تو جنت میں کسی کے ساتھ ہوگا نا. یہ نکاح کن کے ساتھ ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ اول مومنوں کی ماں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہونے لگا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ جا کے جنت میں اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے علاوہ بھی آپ نے کسی سے نکاح کیا ہے جو آپ میری سوکنے فرما رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک تو نکاح نہیں کیا، لیکن جب میں جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے نکاح میں آسیہ کو بھی دے گا اور مریم کو بھی دے گا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ کس کے نکاح میں آئیں گی؟ سرکار کے نکاح میں. سرکار کے نکاح میں آئیں گی. ایک مرتبہ نا انگلینڈ میں یہ میری کیسٹ گئی ہے 96-97 کی بات ہے. تو پہلے تو وہاں کے کچھ لوگوں کو بڑا عجیب لگا. انہوں نے کہا یہ کسی مولوی نے مسئلہ بیان کیا تو میرا نام لیا نا. اب جتنے تھے نا یہ دوسرے سارے سر جوڑ کے بیٹھے کہیں گے نہیں اخیر تفسیر ابن کثیر میں نکل ہی آیا، رہنے دو اس کو. ٹھیک ہی بیان کیا اس نے مسئلہ. تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر کرم کرے گا، انہیں اپنے مصطفیٰ پیارے کی زوجیت میں دے گا. وہاں تو اب قاری طیب نے اگر بات کی تو شاید یہ وجہ ہو، وگرنہ اللہ عالم بحقیقت الحال، اللہ تعالیٰ حقیقت حال کو زیادہ بہتر جانتا ہے. خیر جبریل علیہ السلام نے ماری پھونک، حضرت مریم کے بطن میں آ گئے عیسیٰ علیہ السلام. جب ولادت کا وقت آیا نا قریب، حضرت مریم گھبرا گئی. گھبرا کر نہ اپنے حجرے سے باہر چلی گئی، بیت المقدس شہر کو چھوڑ کے نہ آگے چلی گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. شہر چھوڑ کے دور چلی گئی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ. کھجور کا ایک درخت تھا، کوئی پھل اس پر نہیں تھا، ٹونڈ مونڈ درخت. اس کے پاس پہنچی، ٹیک لگا کے بیٹھی. قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا. اس وقت کہا ادھر درد شروع ہوا، ادھر یہ کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے میں کدی مر گئی ہوندی نا، میرا نا نشان نہ رہندا تے دے نال تے او چنگا سی. اس وقت تکلیف کے عالم میں یہ لفظ کہے.
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار بغیر باپ کے بیٹا دینے لگا ہے، بھوکا پیاسا تو نہ مار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اے مریم ذرا نیچے کی طرف تو دیکھ، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، کھجور کا درخت ٹنڈ منڈ سوکھا سڑا، اللہ نے ارشاد فرمایا اے مریم اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے ہلانا تیرا کام ہے، ابھی اس درخت کے پھلوں میں سے تازہ پکی پکائی کھجوریں اتارنا میں رب کی قدرتوں کا کام ہے۔ کھجور کے درخت کو سیدہ مریم نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی وہ پھل بھی لگ گیا، ہرا بھرا ہو گیا، اور اوپر سے نا وہ گرنے لگ گئیں کھجوریں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کیوں ولیاں دا نام لیتے ہو؟ اسی لیے نام لیتے ہیں، اسی لیے جو اللہ کا ہو جائے نا پھر اللہ اس کے ہاتھوں میں اثر رکھ دیتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ لگا دے سوکھے سڑے درخت کو تو اللہ اس کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ یاد نہیں حضرت ابو ہریرہ کو ایک مرتبہ بڑی بھوک لگی، صحابہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت جی مسئلہ دے دسے ہو۔ اس وقت رواج یہ تھا نالے مسئلہ دسو نالے کچھ کھواؤ۔ مطلب یہ تھا کہ حضرت جی کچھ بھوک لگی ہے کچھ کرو۔ حضرت ابو بکر آئے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، طرح دے گئے، حضرت عمر بھی طرح دے گئے۔ کرتے کرتے سرکار گزرے تو سرکار نے بازو پکڑ لیا، چل ابو ہریرہ میرے پاس چل آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ آن کے بیٹھے ہیں نا تو کسی نے نا دودھ کا پیالہ ایک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش، میں کلا ہی سرکار کول ہونے ہے، دودھ دا پیالہ مینوں ہی ملنا ہے تو میری تو بھوک لتھے گی نا۔ لیکن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ وہ ہمارے درویش ہیں نا اصحاب صفہ والے 70 درویش ہوتے، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں نا میں نے کہا میرے حصے میں کیا آئے گا، وہ تو 70 ہیں، ایک ایک کٹ نہیں ہونا، میرے حصے میں کیا آئے گا۔ لیکن سرکار نے کہا تھا نہ بھی نہیں کر سکے نا۔ سرکار کے کہنے پر حضرت ابو ہریرہ 70 کو لے کے آئے، اور اس پیالے کو ہاتھ تو سرکار کا لگ چکا تھا نا، اور کہاں حضرت مریم کا ہاتھ، کہاں اللہ کے محبوب کا ہاتھ۔ سرکار نے پیالہ دے کے فرمایا ابو ہریرہ لے پہلے کو پلا۔ میں نے پہلے کو پلایا تو فرماتے میں این کر کے ویکھدا پیاسا کنا کو کٹے ہے، لیکن اس نے پورا زور لگا کے پیا، ایک قطرہ کم نہیں ہوا۔ فرمایا اگلے کو دے ہوئے، اگلے کو دیا، اور 70 کے 70 کو پلایا لیکن کم ہی نہیں ہوا آیا ہے۔ سرکار پھر فرماتے ہیں اچھا ابو ہریرہ لے اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی چنگا لیڑ لیڑ کے پیتا لیکن ریا اونے دا اون نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ بس، فرمایا نہیں اور پی۔ سرکار نے فرمایا نا اور پی تو جگہ بھی آپ ہی بڑھ گئی ہے، تو میں نے دوسری مرتبہ بھی زور لگا کے پیا، پھر رہا اتنے کا اتنا ہی۔ پھر جب سرکار نے تیسری مرتبہ مجھے پلانے کے بعد خود نوش فرمایا تو پھر ختم ہوا۔ حضرت مریم کا ہاتھ لگے درخت کو وہ ہرا ہو جائے، کھجوروں کا پھل دینے لگے، اور جس کو مصطفیٰ پیارے کا ہاتھ لگے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جام کہتے ہیں پیالے کو، شیر کہتے ہیں دودھ کو۔ کیوں جناب ابو ہریرہ
کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 ساتھیوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 ساتھیوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ خیر وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پیدائش کے دوسرے دن یا تیسرے دن یا چند دنوں کے بعد، مختلف اقوال ہیں۔ اللہ نے فرمایا چل مریم اٹھا اپنے بیٹے کو اور لے جا شہر میں، چل۔ یا اللہ لے تو جاؤں، لیکن قوم تو پوچھے گی نا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو مولا کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا تو نے جواب دینا ہی نہیں، بس تو نا اس کی طرف اشارہ کر دینا کہ جو بات پوچھنی ہے اسی میرے پیارے معصوم بیٹے سے پوچھو۔ یا اللہ ٹھیک۔ اب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، آ گئی شہر میں۔ جب شہر میں آئی نا تو شور نہیں مچ گیا، لوگوں نے کہا اوئے اب ویکھو نبیاں دے ٹبر دی کڑی ویاہ ہویا نہیں تے منڈا چک کے لے آئیے، اب ویکھو نا اب وچوں کداں دی نکلی ہے۔ توبہ، لوگ ہوتے ہیں چسکورے، چسکا لیتے ہیں نا، ذرا سی بات ہوئی نہیں تو وہ تماشا بناتے ہیں، تماشا بناتے ہیں۔ خاص طور پر علماء، صلحاء، یہ صوفیاء اللہ والے جو ہیں نا، ان کے خلاف یہ کچھ ہوتے بھی ہیں، گندے انڈے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کئی مرتبہ نا چسکا بھی ہوں بڑا صوفی بنیا پھر ویکھے نا وچوں کی نکلے، دیکھ سی کرتوت ویکھ، نہ تحقیق نہ یہ نہ وہ، بس فٹ بات سنی نہیں لے کے اڑے نہیں۔ حالانکہ یہ قرآن فرماتا ہے، پتہ ہے جو بغیر تحقیق کے بات کرے گا اس کو سزا کتنی ہے۔ اللہ فرماتا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، جو کسی پاک دامن عورت پر الزام لگائیں پھر 4 عینی گواہ نہ پیش کریں، 4 عینی گواہ۔ اللہ فرماتا ہے ان کو 76 لگاؤ، شری درے مارو 80۔ کتنی سزا ملتی ہے؟ آنکھوں سے کسی نے دیکھ لیا لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکتا جب تک 4 عینی گواہ نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چسکورے ہوتے ہیں نا، ارے ہوئے بڑا سنی بڑا۔ تو یہی تھا حضرت سیدہ مریم کا، ویکھو نبیاں دے ٹبر دی کوڑی۔ اب مچ گیا نا شور تو لوگ سارے کٹھے ہو کے آ گئے، اے مریم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا۔ اے مریم تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، یہ تو کیا نکل آئی، بچہ لے کے آ گئی۔ اللہ فرماتا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے اشارہ کیا۔ اشارے سے کہا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، جو بات پوچھنی ہے اسی سے پوچھو۔ قالوا كيف نكلم من كان في الماض صبيا۔ کہنے لگے مریم ایک چوری، ایک سینہ زوری، ایک
ایک بچہ دوسرا لے کے آ گئی، دوسرا مذاق کرتی ہے، کہتی ہے اس معصوم عیسیٰ سے پوچھو، معصوم بچے سے پوچھو۔ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو بات کو سن کے سمجھے پھر بولے جواب دے وے۔ یہ تو گود کا بچہ ہماری بات کو سن کے سمجھ ہی نہیں سکتا، جواب کیسے دے گا؟ ایک چوری ایک سینہ زوری مذاق کرتی ہے۔ جب لوگوں نے حضرت سیدہ مریم کی عصمت پر تانا دیا، اب معصوم عیسیٰ ماں کی گود میں بول اٹھے، کہنے لگے لوگوں میری ماں کو تانا مت دو، انی عبد اللہ، او میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نیک بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دے دی ہے، مجھے نبی بھی بنا دیا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتوں والا بنا دیا ہے۔ لو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کہا اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ مبارک کا معنی کیا ہے؟ برکتوں والا۔ وہ جو عربی کی تفسیریں ہیں نا، انہوں نے مبارک کا ایک معنی لکھا ہے وَجَعَلَنِي نَفَّعًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے مشکل کشا بنایا ہے، نفع دینے والا بنایا جہاں بھی رہوں۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کیا بن کے آئے؟ مشکل کشا، نفع دینے والے۔ برکتاں کیڑیاں ہوندیاں نے؟ کہتے ہیں بڑی برکت والا بندہ، جی کیا مطلب؟ یہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بن کے آئے مشکل کشا، اور آمنہ کے لال ان سے بڑھ کے مشکل کشا بن کے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا، مریم کے فرزند نے آتے ہی نبوت کا اعلان کیا، لیکن آمنہ کے لال نے آیا دنیا میں آئے، آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا، پیاری پیاری زبان سے آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت گناہگار ہے، اس کی بخشش فرما۔ انہوں نے صرف نبوت کا اعلان کیا اور نبی پاک نے اور ان کی بخشش کا پہلے سجدہ روز ازل، رود پہلے سجدہ ازل سے درود یادگاری امت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بز میں، ارے پہلے سجدہ روز ازل سے درود پہلے سجدہ، پہلے سجدہ روز ازل سے درود پہلے سجدہ روز ازل سے درود یادگاری امت، سلام مصطفیٰ جان رحمت۔ انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ
کہ سرکار نے آتے ہی کلام فرمایا، اس کے بعد کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔